الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار احرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل بہت مختصر وقت کے لیے اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے دوپہر میں یو پی میں جلسے نہیں ہوتے لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ اتنے چھوٹے سے دیہات میں آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں ہم آپ کی محبتوں کو زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھول سکیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا صلہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھی عطا کرے لیکن اگر آپ ویڈیوگرافر کی حیثیت سے آئے ہیں محفل میں بول رہا ہوں اگر آپ ویڈیوگرافر کی حیثیت سے آئے ہیں فوٹوگرافر کی حیثیت سے آئے ہیں الگ بات ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اللہ رسول کے فرامین سن لیں اس لیے کہ بیان تو ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کو ملے گا بعد میں والنٹیئر ہیں ذمہ داران ہیں عوام ہے خواص ہے سب اللہ والوں سے میری گزارش ہے کہ گفتگو کی طرف توجہ کریں ایک دوسرے کی طرف نہ کریں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں مجھے جواب دیں آپ اگر اس محفل میں رسول اللہ جلوگر ہوتے بھئی کوئی کسی کو نہ کہیں کچھ نہ کہیں کوئی نہ کہیں آپ نہیں کہیں کچھ نہیں ہے ابھی سب خاموش ہوں گے یہ محفل کنٹرول نہیں کی جاتی ہے کنٹرول خود بخود ہوتی ہے آپ نے کچھ نہیں بولا
خاموش رہنا ہے آپ کو، یہ رسول اللہ کی محفل ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر اس یہاں پر میری بجائے سید نصر میاں کی جگہ مولانا صادق رضوی صاحب کی بجائے، مولانا کیف کی بجائے، علماء کی بجائے یہاں رسول اللہ ہوتے تو کیا آپ ایسی کرتے جیسے آپ کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ تو یہاں رسول اللہ ظاہری طور پر تو بظاہر نہیں ہے، لیکن بات رسول اللہ کی ہو رہی ہے، تو اس کو آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ جتنا احترام رسول پاک کا ہے اتنا ہی احترام رسول اللہ کی باتوں کا بھی ہے۔ اگر آپ رسول پاک کی محفل میں ادب سے بیٹھو گے تو یہاں کچھ مانگو گے بھی نہیں، تو بھی بغیر مانگے اللہ تمہاری جھولیاں بھرے گا، تمہاری تقدیریں بدلے گا، تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا فرمائے گا۔ اور اگر اس محفل کے اندر آپ حضرات نے بے ادبی کی، آپ نے دھینگا مستی کی، تو یاد رکھنا اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، لیکن اللہ محبوب کی بے ادبی کو برداشت نہیں فرماتا، گوارا نہیں فرماتا۔ اس لیے صرف یہی محفل نہیں بلکہ کسی بھی سنی عالم دین کی محفل میں، شیخ طریقت کی محفل میں، پیر کی محفل میں جاؤ تو یہ سوچو کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور پھر اس اعتبار سے جو ہے وہاں ادب کا مظاہرہ کرو۔ تھوڑی دیر آپ میری گفتگو کو سماعت کریں، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے پیشتر ایک بہت ہی خوبصورت اور اسلامی خطاب سماعت کیا ہے۔ تھوڑی دیر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کے پاس تھے، ہم لوگ یہاں آنے سے پہلے اللہ کے پاس تھے، اور یہاں آئے اور واپس لوٹ کر پھر ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ ذرا توجہ تو کریں، آئے اسی کے پاس سے، جانا اسی کے پاس ہے، بہت اعلیٰ جگہ سے آئے، بہت اعلیٰ جگہ واپس پلٹ کر جانا ہے، اور پھر اس زمین پر چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے ہم اس زمین پر آئے ہیں۔ ہم تھے وہاں، آئے یہاں، پھر لوٹ کر جانا وہیں پر ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں اتنی بڑی بارگاہ سے اس دنیا میں، اس حقیر دنیا میں، اس ذلیل دنیا میں آئے، کیوں آئے؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر لوٹ کر جانا ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ مجھے لوٹ کر نہیں جانا، اللہ اکبر، یہ تو کافر بھی نہیں کہتے، کافر بھی یہ مانتے ہیں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، ہمیں لوٹ کر جانا ہے، آئے وہاں سے تھے، واپس لوٹ کے وہیں جانا، تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں کیوں آئے؟ یہاں آنے کا مقصد کیا؟ اس زمین پر قدم رکھنے کا مقصد کیا؟ یہاں گھر بسانے کا مقصد کیا؟ یہاں گھر بنانے کا مقصد کیا؟ یہاں روزی روٹی کا مقصد کیا؟ یعنی یہاں کی زندگی کا مقصد کیا؟ کیوں آئے دنیا میں؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر! زمین کے اوپر تم گناہ کرنے نہیں آئے، زمین کے اوپر تم جرائم کرنے نہیں آئے، زمین کے اوپر پاپ کرنے نہیں آئے، زمین کے اوپر اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے، زمین کے اوپر دھینگا مستی کرنے نہیں آئے، زمین کے اوپر شراب کے پیالے اچھالنے نہیں آئے، زمین کے اوپر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے نہیں آئے۔ قرآن سے پوچھو ہم دنیا میں کیوں آئے؟ زندگی موت کا فلسفہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے جانچ کے لیے بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا، تاکہ اللہ ہماری جانچ کرے، اللہ ہمارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم دنیا میں ایگزام ہال کے اندر ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ ایگزام ہال میں اے سی لگی ہو، ایگزام ہال میں پنکھے لگے ہو، ایگزام ہال سجا سورا ہو،
بتاؤ کیا اس میں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا. امتحان دیا اٹھ کر چل دیا, امتحان دیا اٹھ کے چل دیا, اور پھر جس نے جیسا امتحان دیا اس کا نتیجہ ویسے ہی ہوگا. ایگزام ہال میں کیا کوئی ہنستا ہے؟ ایگزام ہال میں کیا کوئی قہقہے لگاتا ہے؟ ایگزام ہال میں کیا کوئی کسی کے ساتھ شرارت کرتا ہے؟ ایگزام ہال میں شریر سے شریر بچے بھی ایک دم سنجیدگی کے ساتھ اٹینشن رہتے ہیں. ایگزام ہال میں کیا کوئی سوتا ہے؟ ایگزام ہال میں کیا کوئی ایک دوسرے سے باتیں کرتا ہے؟ اگر دوست کہے ارے ذرا مجھ سے بات کر, تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ابھی چھوڑ یار, ہم ایگزام ہال میں ہیں, ابھی بعد میں باتیں کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے, ابھی باتیں نہیں کرنا. بولو یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنا نادان ہے انسان. دنیا کے انسان کے بنائے ہوئے ایگزام ہال میں اگر تجھے بٹھایا جائے تو تو اتنی سنجیدگی اور محنت کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ نے اس دنیا میں تجھے القدرت کے ایگزام ہال میں بھیجا ہے تاکہ اللہ تجھے جانچے, تیری جانچ کرے. لیکن افسوس, ہم تو آئے تھے اچھے عمل کے لیے, ہم تو آئے تھے اچھے کاموں کے لیے, لیکن اللہ اکبر آج پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک گناہوں کے اندر گزر رہی ہے. اللہ اللہ, ہم صبح بھی کرتے ہیں تو گناہ کرتے کرتے, ہم دوپہر بھی کرتے ہیں تو گناہ کرتے کرتے, ہم رات بھی کرتے ہیں تو گناہ کرتے کرتے. میرے بھائی جو بتاؤ, اور اس پر ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہوں کے بعد وہ تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے, زہر کھانے کے بعد تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن خدا کو تو نے قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا, اور تو خدا کو کریم جان کر گناہ کر رہا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ اکبر, آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ جو دماغ کے اندر بھوسا بھر گیا ہے نا کہ ہم سنی ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم مسلمان ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی جنت میں جائیں گے, چوری کریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے, زنا کریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے, جرائم کریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے. یہ سب دھوکے بازی ہے. قرآن نے اعلان کر دیا, میں مقرر کی بات مانوں کہ قرآن کی بات مانوں, میں تمہارے ناظم کی بات مانوں کہ قرآن کی بات مانوں. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کی ہے اور ہم نے فاسق اور گنہگاروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہو گے اور جنت کا خواب دیکھو گے تو یہ مکر ہے, یہ فریب ہے, یہ دھوکہ ہے. اللہ اکبر, ہم صبح کرتے ہیں اس حالت میں کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں. سب سے پہلا گناہ صبح ہم جو کرتے کرتے اٹھتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے نماز فجر کا ترک کرنا. اللہ اکبر, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اللہ, آپ جانتے ہیں میرے بھائی, اللہ اکبر, جو مسجدوں کو ویران کر چکے ہو, جو مسجدوں کو ویران کر رہے ہو, اللہ اکبر, اس کا وبال کیا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے کسی عبادت کا حکم ایک مرتبہ دیا, کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ دیا, کسی عبادت کا حکم 3 اور 4 مرتبہ دیا. لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ دیا ہے. پورے قرآن میں نماز کا حکم 700 مرتبہ ہے. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی. ایک نافرمانی کرنے پر, ایک نافرمانی کرنے پر ابلیس بن جاتا ہے, شیطان بن جاتا ہے. ایک نافرمانی کرنے پر اللہ اکبر کسی کو شیطان بنا دیا جاتا ہے. ایک لغزش پیغمبرانہ کرنے پر کسی معصوم کو جنت کے باہر نکال دیا جاتا ہے. افسوس, ایک ایک وقت میں سینکڑوں مرتبہ خدا کی نافرمانی کرنے والوں
کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب کی بارگاہ میں کیسے حاضری دو گے؟ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ایک حدیث کو سن لیں، ایک روایت کو سن لیں۔ بہت دیر تک میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، مختصر میں اپنی بات سمیٹ لوں گا، لیکن آپ توجہ کریں۔ اگر مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کل جیسے مرد بے فکر ہو گئے نماز کے حوالے سے، ویسے عورتیں بھی بے فکر ہو گئی ہیں نماز کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ بہانے بناتے ہیں، مرد کہتے ہیں تجارت کرنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، عورتیں کہتے ہیں گھریلو کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان انسان، تو سب کے لیے وقت نکالتا ہے، تو رب کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتا؟ تو اللہ کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ وہ حدیث سن لیں، میں اپنی بات پوری کر دوں گا، آپ حدیث مبارکہ سن لیں۔ اللہ اکبر۔ کیا لکھا عثمان ابن حسن نے؟ ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام اس محفل میں جلوگر ہے۔ ایسے میں ایک دیہاتی جوان روتے ہوئے آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چونکہ میرے آقا کی عادت تھی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا اور اس سے فرمایا، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، میں دیہات میں رہتا ہوں، نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا مل رہا ہے، نہ اس کو کوئی غسل دینے والا مل رہا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے۔ میرے آقا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل بھی دو اور کفن بھی پہناؤ۔ جب یہ دونوں ہستیاں چلی، کتنے بڑے لوگ ہیں یہ، اللہ اکبر، امت کے امام ہیں، امت کی ائمہ میں سے ہے، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق و فاروق جب اس دیہات میں پہنچتے ہیں تو دیہات میں پہنچنے کے بعد اس کو غسل دینے سے پہلے جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹاتے ہیں، دونوں نے کیا دیکھا؟ چادر ہٹائی تو آپ دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اس لیے کہ جب جیسے چادر اس کے منہ سے ہٹائی کیا دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ رسول اللہ کے دور کی بات ہے، یہ میرے آقا کے ظاہری دور کی بات ہے۔ یوں تو سارے دور میرے نبی کے ہیں، لیکن اے میرے قوم کے جوانوں، اگر اپنے آپ سے محبت ہے، اگر اپنی آخرت سے محبت ہے، اگر واقعی تم اپنے بارے میں مخلص ہو تو ذرا دھیان سے سننا، یہ کوئی مولوی کا گڑا ہوا قصہ نہیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کی دھمکی آمیز باتیں نہیں، یہ وہ رسول کے فرامین ہیں جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جو خدا کی وحی کے بغیر کبھی کلام بھی نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھا؟ اللہ صدیق و فاروق نے دیکھا وہ رسول اللہ کے دور کا شخص جس کا انتقال ہوا ہے، اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہے۔ دونوں نے رونا شروع کیا اور اس کے منہ پہ چادر ڈال دی۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک قاصد روانہ کیا، عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ پہ قربان آقا، ہم اس کو کیسے غسل دیں گے، ہم اس کو کیسے کفن پہنائیں گے، جبکہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ یہ بات سن کر اللہ کے محبوب بھی بے چین ہوئے اور میرے آقا خود اس دیہات میں تشریف لائے۔ جب اس کا منہ دیکھا آقا بھی رو پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے، اس کا منہ ٹھیک کر دے۔ میرے آقا کا دعا کرنا تھا، میرے آقا
آخرت کی دعا تو پھر دعا ہے، بلکہ وہ تو جانے دعا ہے۔ اللہ اللہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے سرکار نے جب دعا کی اس کا منہ ٹھیک ہو گیا، اس کا چہرہ درست ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس شخص کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور غسل کفن کے بعد پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب نماز جنازہ ہو گئی تو کسی نے دھیرے سے کہا مرنے کے بعد اس کا منہ تو کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، ذرا نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، ذرا دیکھ تو لو، جانچ تو لو کہ اس کا منہ ابھی کیسا ہے۔ رسول اللہ کی دعا سے ٹھیک ہوا تھا، ابھی اس کا منہ کیسا ہے؟ جب نماز جنازہ کے بعد اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ واپس پھر سے اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رو پڑے، اللہ کے رسول بھی رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس شخص کا منہ بار بار کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اللہ اکبر، میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا اے جوان، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا رب کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، میرا رب ظلم سے پاک ہے، یہ بتاؤ یہ انجام کسی کا یوں ہی نہیں ہوتا، یہ بتاؤ تیرے باپ کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیسے ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شاید نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے کہ اس کا منہ ایسے بدلتا ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا، علامہ امام عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں پھر لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے مومنو آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ دنیا میں نماز میں سستی کریں گے جب قیامت کے دن ان کو ان کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو ان کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا اور ان کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے چہرے پہ محنت کرنے والوں، گھر سے نکلنے سے پہلے اچھے اچھے صابن سے منہ دھونے والوں، اچھے اچھے فیس واش سے منہ دھونے والوں، مجھے بتاؤ اللہ اکبر، چہرے پہ اتنی محنت کر رہے ہو لیکن قبر سے نکلتے وقت چہرے صابن سے نہیں چمکیں گے، چہرے خاندانی وجاہت سے نہیں چمکیں گے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تو جس کے اعمال برے ہوں گے ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے مولانا سے ملنے نہیں آتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے شادی اور ولیمے میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے اسکول کالج جانا چھوڑ دیتے ہو، پھنسی والے چہرے لے کر لوگوں کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج دنیا میں جوا کھیلنے کو ٹائم، آج دنیا میں فلم دیکھنے کو ٹائم، آج دنیا میں لوگوں سے فون پر گھنٹوں بات کرنے کے لیے ٹائم، سب کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ یہ بے وفا دنیا ہے، یہ بے غیرت دنیا ہے، یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہ کی، اپنے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ لوگوں اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو، مر جاؤ گے، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ بیٹیاں کام آئے گی، نہ تمہاری حویلیاں کام آئے گی، نہ تمہاری کھیتیاں کام آئے گی، کفن میں کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم دنیا سے گیا، خالی ہاتھ گیا، ہم اور آپ کیا لے جائیں گے؟ اپنے کفن میں یا تو اپنا اچھا عمل لے جاؤ گے یا تو اپنا برا عمل لے جاؤ گے۔ کس منہ سے عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو؟ کس منہ سے زنا کے اڈے پہ جوان جاتے ہیں؟ سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر، جب میری نظر ایک کتاب کی روایت پر پڑی میرا ایمان لرز گیا۔ فرمایا گیا جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا،
جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو زنا کرتے کرتے اٹھیں گے، اسی پوزیشن اور حالت میں اٹھیں گے۔ دنیا میں وہ جو کام کرتے تھے اسی پوزیشن میں اٹھیں گے۔ ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے یہاں کھڑے ہونے سے ڈر نہیں لگتا؟ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اس کو اللہ حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے برابر گناہ کیا ہوگا اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، کب تک گناہ کرو گے؟ ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج آخرت کی تیاری کر لو، اللہ نے زندگی غنیمت کے طور پہ دی ہے، ہوش کے ناخن لے لو، تیاری کر لو، نماز کے لیے وقت نکالو، مگر ہاں نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جو امام رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی امام نبی کی شان میں توہین کرتا ہے تو ایسے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ نماز کی جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اقبال کہتے ہیں عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرے رکوع بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب۔ اور وہ کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آؤ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے چہرہ زمین کے اوپر بھی منور ہوگا اور زمین کے اندر بھی منور ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو نمازی دیکھے گا ایک دلہن کو دیکھے گا اور وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ دلہن کہے گی گھونگھٹ اٹھا کر میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو تو سب کو چھوڑ کر نماز ادا کرنے چلا جاتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو میں تیرا دل بہلانے آ گئی ہوں اور قیامت تک اب میں تیرا دل بہلاتی رہوں گی۔ میرے بھائیوں، نماز سے روزی میں برکت ہوگی، نماز سے عمر میں برکت ہوگی، نماز سے بیماریوں سے نجات ہوگی، نماز کے قریب آؤ۔ یاد رکھو لوگ کہتے ہیں نماز میں کیا ملتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے حجابات اور پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ارے نادان، جب نماز سے خدا مل جاتا ہے تو نماز سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ آؤ آج سے عہد کرو، آج کے بعد سردی ہوگی، گرمی ہوگی، برسات ہوگی، خوشی ہوگی، غمی ہوگا، کوئی موسم ہوگا، نماز ترک نہیں کریں گے۔ ایک ٹائم کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے، وقت نکالیے، اس کی برکتوں کو خود محسوس کرو گے، ورنہ ایک دن موت ہے، جب مرو گے روایتوں میں آتا ہے سب سے زیادہ تکلیف مرتے وقت اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے۔ بے نمازی کو اتنی پیاس اللہ مسلط کرتا ہے، اتنی پیاس مسلط کرتا ہے بے نمازی پر مرتے وقت اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے، اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو 7 سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دن مرنا ہے، ایک دن موت آنا ہے، موت کی تیاری کر لو۔ اگر موت کی تیاری نہیں کرو گے مرنے وقت پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سدھرنا ہے آج سدھرو، بدلنا ہے آج بدلو۔ اگر یہ سوچتے ہو نا مولانا ابھی تو میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہوں گا تو سدھر جاؤں گا، یاد رکھنا کس نے کہہ دیا کہ موت صرف بوڑھوں کو آتی ہے؟ موت تو جوانوں کو بھی آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری موت جوانی میں لکھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بدلو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ یاد رکھنا اس طرح کی محفلوں کا مقصد سروں کو بتانا، تعداد بتانا نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کی محفلوں کا مقصد زندگی کو بدلنا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہم سب کو اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا کرے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا کرے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔